بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چھریرا دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائی چوڑی تھی۔ شعر و شاعری سے شغوت تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ قبول اسلام ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناگوار اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے، حکایت محبت کے اظہار کے انداز جدا گانا ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجئے کہ ایک جاں نثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبریل امی علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہیں اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جوں ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوعیت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلجی سجائے ہوئے تھے جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ شہادت 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتے کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے زرہ سرک گئی، وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے بجبیر بن مطعم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی خبیر کا غلام تھا۔ خبیر نے اس سے کہا تھا، اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو بہت سے انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان، اس نے حبشی وحشی بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔
حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور پارزیب بنائے اور انہیں پہن کر مکے میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدید غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلح رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔